اگر ٹیچر شارٹیج نہیں ہے تو آپ نے کس لیے اساتذہ بھرتی کرنے؟ جی ہمارے ہائر سیکنڈری سکولز میں کمپیوٹر ٹیچرز کا شارٹیج ہے، سائنس ٹیچرز کا شارٹیج ہے، انہیں ہم ضرور ریکروٹ کریں گے، بٹ اس کے لیے بھی ٹیچر سرٹیفیکیشن کے بعد۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا، میں نے بھی ماسٹرز کیا، آپ نے بھی ماسٹرز کیا، ہم میں سے بہتر استاد کون ہے؟ اس کے لیے دنیا میں طریقہ اور میکانزم بنا ہوا ہے۔ ریکروٹمنٹ ضرور کریں گے جہاں پہ ضرورت ہو، فیشن کے لیے ریکروٹمنٹ ضروری نہیں ہے۔ ینگ لوگوں کو اگر جابز کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے ینگ آنٹرپرینورز کو سکولز دینے شروع کیے ہیں۔ قریباً 15,000 ینگسٹرز کو ہم نے سکول کا مالک بنایا ہے۔ 70,000 کے قریب ہم نے نئی جابز کریٹ کی ہیں ان سکولز میں جو ہم نے آؤٹ سورس کیے۔ ریشنلائزیشن پہ ہم نے بڑی تفصیلی میٹنگز کی، اور اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ 47,000 اساتذہ جو سرپلس ہیں، سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، 60 ٹیچرز چاہیے 2، بٹ ٹیچرز ہیں وہاں 4۔ وہ 47,000 اساتذہ کو ہم سرپلس سے ان سکولز میں لے جا رہے ہیں جن سکولز کے اندر شارٹیج ہے، اور اس ایک ریفارم سے قریباً 60 ارب روپے اینولی آپ کا سیو کیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ میں کسی نے پہلے کیوں ریشنلائزیشن نہیں کی، اس پہ بار کیف آپ سب کو سوچنا چاہیے، بٹ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز اینڈ ڈیٹا انالیسز بائی میڈم چیف منسٹر، اور آپ نے کل سے دیکھا ہوگا پروگرامز میں کہ ہم نے پچھلے سال میں 18 لاکھ گھوسٹ بچے سکول سے نکالے۔ تو اگر 1 کروڑ بچے پڑھ رہے تھے تو ہر 5واں بچہ فیک نکلا ہے۔ اب ہم نے اسے کیسے ایڈریس کیا کہ ہم نے جو 27 لاکھ بچے انرول کیے، اس کا ہم نے نادرا سے کانٹریکٹ کر دیے۔ سو سکندر اگر پھول نگر سکول میں انرولڈ ہے، سکندر راجن پور سکول میں انرول ہو ہی نہیں سکتا، خانے وال ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سرکاری سکول میں انرولڈ ہے تو پرائیویٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سو یہ اس سے بڑا المی ہے جو پنجاب کی عوام کو سننا چاہیے۔ 55,000 ٹوٹل سکول ہیں، قریباً 40,000 سکولز میں ہیڈ ٹیچرز ہی نہیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا کوئی ادارہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے بغیر چل سکتا ہے؟ سو پہلی دفعہ پھر کس سے لگانا ہے؟ سفارشیں نہیں چلیں گی۔ ہم انشاءاللہ 7th سے آئی بلیو اپلیکیشنز شروع کر رہے ہیں، اور ہیڈ ٹیچرز کی کمپلیٹ پروسیس جو ہے اسے ہم 30 ڈیز میں وائنڈ اپ کریں گے۔ 7,500 سے 10,000 ریمونریشن بھی دیں گے۔ میرٹ پہ ہر کوئی ایلیجبل ہے۔ ایک سیٹ ہم نے فلوٹنگ بھی کر دی ہے، سو اگر لیٹ سے 19 کی سیٹ ہے، 18-19 والے ایلیجبل ہیں۔ گریڈ 20 کی سیٹ ہے، 19-20 ایلیجبل ہیں۔ گریڈ 17 کی سیٹ ہے، 16-17 ایلیجبل ہیں۔ Participate, prove yourself and become the headmaster or headmistress. Thank you. ٹوٹل 3 لاکھ اساتذہ میں سے 47,000 ایسے جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم نے 47,000 ٹیچرز ایسے لوکیٹ کیے ہیں جو سرپلس میں ہیں، اور انہیں ہم موو کر رہے ہیں۔ سو 45,000 کی شارٹیج ہے، 47,000 کا سرپلس ہے، 2,000 ایڈیشنل ٹیچرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ صرف ہائر سیکنڈری سکولز میں شارٹیج ہے، اور جہاں شارٹیج ہے وہاں ریکروٹ کریں گے۔ تھینک یو۔ اینڈ PSRP Phase 3 is going to be announced, I think, in about another 2 months. Thank you. Okay, your take on DRA? دیکھیں جی، ٹیکنیکلی تو I will never have an objection because I think ٹیچرز کو جو ریسورسز جا سکتے ہیں وہ جانا چاہیے، بٹ میں اس سے زیادہ پرفارمنس الاؤنس کے حق میں ہوں۔ بس اگر 3,50,000 ٹیچرز ہیں، ان میں 1 لاکھ ٹاپ کے ٹیچرز ہیں، 1 لاکھ بہت اچھے ٹیچرز ہیں، اور 50,000 ایوریج ٹیچرز ہیں، 50,000 برے ٹیچرز ہیں۔ تو اگر کوئی استاد پہلے ہی اسکول میں نہیں آ رہا، وہ پہلے ہی چھٹی پہ، اس نے پڑھایا نہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی پوسٹ اور اثر کی رپورٹ کہ 5ویں کا بچہ سٹرگل کر رہا ہے 3ری کا سلیبس پڑھنے کا۔ سو ہمیں پرفارمنس کو ایمبیڈ کرنا ہے اکراس دا بورڈ۔ جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو غلط اور صحیح کی تفریق نہیں ہوتی، سزا اور جزا کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے، ہمارے مذہب میں بھی لکھا ہے، اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پہ ذاتی طور پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بیکاز یہ سارے پنجاب کے ڈپارٹمنٹس کا معاملہ ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ rather than a 30% ڈسپیرٹی الاؤنس there should be a performance allowance۔ بے شک وہ 50% رکھ دیں، بٹ only for the performing ones۔